پی آئی اے ٹیک اوور کرنے کے لیے کتنی تیاری اور مزید کیا پروسیس رہ گیا ہے اب؟ آئی تھنک اب یہ انشاءاللہ 25 مئی کو جو ہے وہ ہینڈ اوور ہوگا، اور پہلے یہ ڈیٹ تھی 28 اپریل، اور اس پہ گورنمنٹ کو کچھ سی پیز میٹ کرنی تھی کنڈیشن پریسیڈنٹس، اور اس پر جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے اور گورنمنٹ ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ انفارم کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ 25 مئی کو اس قابل ہو جائیں گے تو وہ ہمیں ساری سی پیز جو ہے وہ میٹ کر کے ہمیں یہ کنٹرول ہینڈ اوور کر سکیں گے، اور اس کی انشاءاللہ وہ فرسٹ کلوزنگ ہوگی۔ فرسٹ کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ 25 مئی اب فکس کی گئی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ تب جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیک اوور ہوگا۔ اچھا سر، یہ جب پی آئی اے کا ٹیک اوور اب دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے ٹائم پہ ہو رہا ہے جب دنیا بھر میں ایئر لائنز انڈر پریشر ہیں بہت زیادہ، اس حوالے سے پی آئی اے کے لیے کتنا چیلنجنگ ٹاسک ہے یہ؟ کیونکہ یہ تو اس سے پہلے کووڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا ایئر لائن انڈسٹری میں بڑے چینجز آئے، پھر اس کے بعد فیئرز انکریز ہوئے، اب یہ وار سچویشن میں سیز فائر ہے تو ابھی ٹیمپرری، اس سچویشن کے اندر آپ لوگوں کو ٹیک اوور کرنا اور سنبھالنا کیسے مینیج کریں گے؟ لیکن یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، اور جو جیٹ فیول پرائسز پرٹیکولرلی بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ کاسٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ کاسٹ ساری پاس آن کرنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن جو ہے یہ ایئر لائن کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ وریسم ہے، اور جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ انڈر پریشر ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ یہ بالکل بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ٹائم میں اس کو جو ہے ٹیک اوور کرنا پڑ رہا ہوگا۔ رائٹ، سو یہ جو حج کرایوں میں ہونے والا اضافہ ہے اس میں سے پی آئی اے نے $200 کم کر دیے ہیں، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو فیصلہ کیا گیا، کیا اس کے لیے آپ سے بھی کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن کیا؟ آئی تھنک وہ ریکویسٹ جو ہے وہ یہی تھی کہ چونکہ جب یہ حج کرائے فکس ہوئے تھے، جب حالات کچھ اور تھے، جیٹ فیول پرائسز جو ہے وہ کچھ اور تھے، تو اس میں جو یہ کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں مینلی یہی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی کہ جو بھی کاسٹ انکریمنٹل کاسٹ ہے وہ آئی تھنک وہ پاس آن کریں گے، اور اگر کوئی انکریمنٹل کاسٹ میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی اس کی جو ہے وہ ملے گی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس پہ کوئی ایڈیشنل جو ہے وہ ایئر لائن کوئی یعنی منافع نہیں کرے گی، بٹ اپنی جو کاسٹ ہے، جو انکریمنٹل کاسٹ ہے، اس کو ریکور کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ تو یہ اس پرنسپل کی بیسس پر وہ کمی بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کرایوں میں۔ اوکے، اب یہ بتائیں عارف صاحب کہ اس ادارے کی بحالی کے لیے اس کی مینجمنٹ میں کن میجر ریفارمز کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ کس طرح اس میں ریفارمز لائیں گے؟ بیکاز یہی تو اصل مسئلہ رہا کہ اتنے سال تک اس میں ریفارمز لانے کے لیے ایفرٹس کی جاتی تھی بٹ وہ فیل ہو جاتی تھی، تو کیا کریں گے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ آئی تھنک ظاہر تمام جو فیصلے ہوں گے وہ میرٹ پر ہوں گے، اور جو ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ پی آئی اے میں اچھے قابل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان قابل لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا، ان کو صحیح پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنی ایکسپیرینس سے جو ہے اس ایئر لائن کے لیے اور زیادہ اچھا کام کر سکیں، اور اس کو اور جو ہے وہ کی گروتھ میں جو ہے اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں اور بھی اچھے لوگوں کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اوور آل جو ہے وہ چونکہ ہم نئے جہاز جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، تو نئے جہاز جب ہم لائیں گے تو ہمیں اور پائلٹس کی ضرورت ہے، ہمیں اور کیبن اسٹاف کی ضرورت ہے، اور ہمیں اچھے لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی، اور بس آئی تھنک ان کے لیے ذرا جو ہے وہ چیلنجنگ معاملہ ہوگا کہ جو کام جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتے یا اپنے آپ کو وہ امپروو نہیں کرتے، کیونکہ اب جیسا آپ نے بتایا اپنے اس میں ابتدائیے میں کہ 1 سال تک جو ہے امپلائیز وہ کو نئی مینجمنٹ جو ہے کسی بھی امپلائی کو ریموو نہیں کر سکتی۔
جی سر، اگر اوور آل ذرا اکانومی پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت اس جنگ کے بعد، جو اس وقت موجودہ میکرو اور مائکرو انڈیکیٹرز ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیا اسسمنٹ ہے آپ کی جنگ سے پاکستان کو، اوور آل پاکستان کی اکانومی کو کتنا لاس ہوا ہے اس وار سے، جو کہ ہماری ہے ہی نہیں، ریجن میں چھڑ چکی ہے، جس کی ہم بھی پرائس پے کر رہے ہیں، دنیا پرائس پے کر رہی ہے؟ آئی تھنک یہ سب سے بڑا تو آئی تھنک جو ہمیں جو برڈن آیا ہے وہ ہائی آئل پرائسز کا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ایکس اماؤنٹ امپورٹ کرتے تھے، وہ بل جو ہے وہ ایکس پلس پلس ہو گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پرائسز بھی جو ہے وہ پیٹرول پروڈکٹس کی بڑھانی پڑی، اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھا، اور انفلیشن بڑھا تو مانیٹری پالیسی میں ہمارا پالیسی ریٹ بھی جو ہے وہ 1% بڑھ گیا. تو اوور آل اس کا برڈن جو ہے وہ عام عوام پہ بھی پڑ رہا ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ ہونا، اور پھر یہ گڈس ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہونا، تو وہ پھر جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو ہائر کنزیومر پرائسز. تو وہ جنرلی جو ہے وہ بڑھن سن ہے. پھر اس کی وجہ سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ پریشر بڑھ رہا ہے. وہ آئل کی جو ہے وہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی تو تھوڑی آپ نے دیکھی، آج ہم نے اخبار میں پڑھا کہ کمی ہوئی ہے، لیکن ان ٹرمز آف اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو ایڈورسلی افیکٹ کر رہا ہے. تو وہ ایڈورسلی افیکٹ کرنا، پاکستان آلریڈی جو ہے وہ بڑا اس کو بہت ڈسپلن کے ساتھ مینیج کر رہا ہے، بٹ یہ برڈن جو ہے وہ اگر زیادہ اثر چلا تو آئی تھنک پاکستان کے لیے فکر کی بات ہوگی. ہماری ریمیٹنسز بھی ہٹ ہوں گی اس سے؟ جی یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ مارچ کے ریمیٹنسز جو ہے وہ اچھے تھے، اپریل کے نمبر ابھی تک نہیں آئے، لیکن سنتے ہی ہیں کہ وہ بھی مناسب ہیں. لیکن عید کے بعد کا یہ سیزن تھا تو تھوڑے کمی ہونا جو ہے وہ نیچرل ہے. لیکن کیونکہ آگے پھر یہ بقرعید بھی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ریمیٹنسز میں امپرومنٹ آتی ہے. لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں یہ فیئر ہے کہ کچھ ریمیٹنسز افیکٹ ہوں گے، اور پرٹیکولرلی ہمارے جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا جو جی سی سی کنٹریز میں کام کر رہا ہے، ان کے لیے، پرٹیکولرلی یو اے میں جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک رسک کا فلیگ جو ہے وہ ریز ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم یہ جو ہمارا یہ رسک جو ہے ہم کیری کر رہے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز افیکٹ ہوں ایڈورسلی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو یو اے میں پاکستانیز کے پیسے بھی کافی پارکڈ ہیں. تو ایک تو پہلا کام تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو پیسے پاکستان سے جا رہے تھے مسلسل یو اے، وہ جانا بند ہو گئے. اور پھر جو پیسے وہاں ہمارے پاکستانیز کے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اب یہ فیئر ہے کہ وہ پیسے وہاں رکھنا ان کے لیے سیف نہیں ہے، تو وہ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایکسپیکٹ کرنے چاہیے کہ واپس آئیں گے. پاکستان میں بھی کچھ پیسے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے واپس آئیں گے. ایک یہی بحث چل رہی ہے کہ اگر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، یا پھر ون ونڈو آپریشن ہو، یا فیسیلیٹیشن ہو، تو وہ زیادہ پیسے واپس آ سکتے ہیں اور دنیا سے اور بھی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بزنس مین کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہو پاتا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا سب کچھ واپس لے کر آئے جو یہاں سے لوگ لے گئے پیسے. یہ جو لاسٹ کوسچن ٹورڈز دی ویری اینڈ، موجودہ مہنگائی اور کم گروتھ کی جو سچویشن ہے، اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے کن سیکٹرز پہ آپ کے خیال میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جیسے اسپیشل سچویشن ہے وہ، اب اس کے اندر اسپیشل سرکمسٹانسز میں آپ کو اسپیشل انیشیٹوز اور ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وار فوٹنگ پہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے؟ اگر آپ نئی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار کے مواقع بڑھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جو ہے کم کرنا ہوگا، اور اس کے اوپر جو اننیسیسری ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے کم کرنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس ریٹس ہیں، انکم ٹیکس ریٹس ہیں، وہ بھی ہم ریجن میں سب سے زیادہ ہائی ہیں. تو یہ دو جو ہے فیکٹرز ہونے کی وجہ سے کوئی نئی انویسٹمنٹ یہ پاکستان بہت جو انکمپیٹیٹو ہے. اور جب وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں تو ظاہر پاکستان سب سے نیچے اس کا نمبر رہتا ہے. تو یہ دو چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے.
اور دونوں چیزیں ایسی ہیں وہ ڈویبل ہیں. اور اس میں پرٹیکولرلی جو سپر ٹیکس ہے, سپر ٹیکس کی وڈرال جو ہے وہ کافی ڈسکس ہو رہی ہے پالیسی میکرز کوریڈور میں. اس کو وہ کم کرتے ہیں اور انڈیویجول ٹیکسیشن کو کم کرتے ہیں اور انرجی پرائسز کو جو ہے ریشنلائز اگر کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ ریکوری ہم پاکستان میں ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر آئی بلیو کہ نئی انویسٹمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ معدوم رہیں گے, کم رہیں گے, اور اس سے پھر وہ ظاہر ہے جو اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوں گی. تیسرا فیکٹر ہے یہ انٹرسٹ ریٹ کا ہے, جو وہ 22-22.5% سے جو ہے وہ 10.5 آ گیا تھا, اگر اب 10.5-11.5 ہوا ہے. یہ آئی بلیو کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے حالات کی بہتری کے ساتھ اس میں بھی جو ہے پازیٹیو چینج کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ 3 بڑے فیکٹر ہیں جس کو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر اس میں کریکٹیو ایکشن لے گی تو چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوگی. کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت ساری انڈسٹری جو ہے اس میں کیپیسٹیز آئیڈیل کیپیسٹیز پڑی ہوئی ہیں, وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اکنامی میں ڈیمانڈ جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ظاہر یہ آپ جو ایکسیسو ٹیکسیشن کو کم کرنے سے, انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے, انرجی پرائس کم کرنے سے یہ ریوائیو ہوگی. پرچیزنگ پاور آپ کہہ رہے ہیں بڑھانی ہوگی لوگوں کی؟ جی, پرچیزنگ پاور جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ بڑھانا ہوگا. وہ آلریڈی کافی زیادہ ان کو ہٹ لگ گئی ہے پچھلے سالوں کے ہائی انفلیشن کی وجہ سے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, لیکن جو انفلیشن ہو گیا اس کا تو برڈن چل رہا ہے. اس میں انفلیشن کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ پرائسز نیچے آئیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز بڑھائیں تاکہ ویجز بڑھیں, لوگوں کی کمپنسیشن جو ہے وہ بڑھے, تو پھر وہ انفلیشن کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. رائٹ سر, اگر ون لائنر آپ مجھے بتا سکیں کہ اس وقت جو اس وار کی وجہ سے اس وقت سچویشن ہے ریجن میں, ادر دین سیکیورٹی پاکستان کیا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اس صورتحال کا, جو اس وقت انوائرمنٹ جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اور جو اس وقت انوائرمنٹ بن چکا ہے سچویشن, پاکستان اس کا بینیفیشری کیسے ہو سکتا ہے ادر دین سیکیورٹی ایسپیکٹ؟ پاکستان آئی تھنک اس کی جو ہے وہ امیج میں بہت بہتری آئی ہے 1 سال میں, یہ مارکہ حق کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد ابھی جو پیس میکر کا رول پاکستان نے عظیم کیا ہے, اس سے جو ہے وہ ایک تو پاکستان کی شناخت جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور اب تو کئی بزنس مین نے یہ بتایا کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں اور امیگریشن میں ہوتے ہیں تو وہ امیگریشن آفیسرز کہتے ہیں او آر یو پاکستانی, او یو آر اے پیس میکر کر کے گو, اس کو ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کا انوائرمنٹ اور سینٹیمنٹ ہے یہ بہت ہی فیوریبل ہے. اس سے بزنس مین کو بھی اور جو پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے ان کا سیلف کانفیڈنس میں کافی اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے, اور تو اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے اپنی سروسز کو بہتر کر کے ہمارا اپنی پی آر کو یوٹیلائز کریں جو اس سچویشن میں ہم نے ڈیولپ کی ہے پوری دنیا کے ساتھ, پازیٹیو امیج کو کنورٹ کریں انٹو اکنامک بینیفٹس. رائٹ, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.